نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ آیت نمبر 83 سے، وا اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاق پختہ عہد، پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے، و اور، بالوالدین ساتھ والدین کے، احسانا احسان کرنا، وذی القربی اور قرابت دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین، حاجت مند، بریکٹ میں لکھیں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقولو اور کہنا یا کہو، للناسی لوگوں سے، حسنا بھلی بات، اچھی بات، وَأَقِیمُوا اور قائم کرنا، الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور دینا، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون منہ پھیرنے والے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کو۔ وا اور اس جب، اخذنا لیا ہم نے کس نے؟ اللہ تعالی نے۔ کیا لیا؟ میثاق پختہ عہد، پکا وعدہ۔ کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے۔ کس بات کا وعدہ؟ لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی، و اور، بالوالدین ساتھ والدین کے۔ والد کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، والدین کا مطلب ہے دو والد، یعنی ماں اور باپ۔ آپ کہیں گے کہ کیوں ماں کو کیوں والد کہہ دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو یوں کہا جاتا اور باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ احسان کرنا، یا کہا جاتا وبالوالدتین احسانا، دو ماؤں کے ساتھ احسان کرنا۔ تو باپ کو ماں کہنا مشکل ہے، لیکن باپ نہ ہو تو ماں باپ کی جگہ بھی لے لیتی ہے۔ وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، احسانا احسان کرنا۔ احسان کا لفظ کہاں سے ہے؟ حسن سے، جی ہاں، اچھی طرح بات کرنا۔ وذی القربی اور قرابت داروں سے، قرب والوں سے، رشتہ داروں سے۔ اشارہ ہے قریبی رشتہ داروں کی طرف جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ والیتامی کس کی جمع ہے؟ یتیم کی جمع۔ یتیم کا لفظ یہ تیمیم سے ہے، یتم کہتے ہیں کٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، یعنی جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے۔ والمساکین مسکین کی جمع، ضرورت مند، حاجت مند۔ وقولو اور کہو، للناس لوگوں کے لیے، للناس سارے لوگوں سے، حسنا وہی روٹ ہے جو احسان میں تھا، یہاں اصل روٹ کے ساتھ ہے حسن، اردو میں استعمال ہوتا ہے بھلی بات، خوبصورت بات، اچھی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرنا نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دینا زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ پھر تم نے منہ موڑ لیا۔ تولا واو لام یہ اس کا روٹ ہے، منحرف ہونا، پھر جانا، پیٹ پھیرنا۔ الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم،
موردون منہ موڑنے والے ہو. مورز کا لفظ جو ہے اس کا روٹ بھی عین رے دواد ہے. عرض، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. عرض کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا. لیکن آرد ان کا معنی ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا. اسی سے ہے اعراض برتنا. تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یا اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا. کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہی اصل دین ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی ہو اور دوسری طرف حقوق العباد کی. اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسان کے لیے قربانی کرنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے اور انسان کی مدد کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں. تو چونکہ والدین اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی کیا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے یا رشتہ داروں کا حق آتا ہے. قریب کے لوگ، خون کے رشتے، اور پھر نسب کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک، کیونکہ انسان جب اپنے قریب والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جواباً ان سے بھی بھلائی پاتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. جتنا کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. لہذا وہاں پر اچھا سلوک کرنا دراصل انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. رشتہ داروں کے بعد پھر سوسائٹی کے یا معاشرے کے وہ افراد جو کمزور ہیں، جن میں نمبر 1 یتیم آتے ہیں. وہ نابالغ بچے جن کے والد یا باپ فوت ہو چکے ہوں، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو، اس کی پروٹیکشن سے محروم ہو. ایسے لوگوں کی کیئر کرنا، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا. اس کے بعد والمساکین، معاشرے کے وہ تمام افراد، خواہ وہ یتیم ہوں یا بیوہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، جو اپنی ضروریات کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں. ان سب کا خیال رکھنا بھی اس عہد کا حصہ تھا. ان سب کے ساتھ احسان میں مالی مدد بھی آتی ہے، بہترین مشورہ اور رہنمائی بھی آتی ہے، اور کسی بھی طرح ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے کام سب شامل ہیں. اور یہ جو احسانہ کا لفظ ہے یہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ ذی القربہ، یتامہ اور مساکین سب کے لیے احسانہ ہے. ان سب پر احسان کرنا، ان سب سے اچھا سلوک کرنا. اور احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا. ایک ہوتا ہے عدل کہ جیسا کوئی کرے ویسا کر دو، لیکن احسان یہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کرو. اگر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو. یتیموں کی طرف سے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بھلائی نہ ملے، تمہاری کوئی مدد نہ ہو، لیکن تم ان کی مدد کرنا. اسی طرح مساکین بھی ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام نہ آئے، لیکن پھر بھی تمہیں ان کے ساتھ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا ہے. حسن اخلاق اور خاص طور پر حسن کلام. احسان تو مختلف انسانوں کے ساتھ جو خاص طور پر قریب ہوں یا ضرورت مند ہوں، لیکن اچھی بات کا ضرورت مند ہر انسان ہے، خواہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے. اور حسنہ میں بھلائی کی بات، اچھی طرح بات کرنا، خیرخواہی کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد پھر توجہ دلائی گئی حقوق اللہ پر، اور اس میں سب سے پہلا کام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو ایک ماننا، اور پھر عملی طور پر اس کے آگے جھکنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرنا، وآت الزکات، اور زکات دینا. زکات دینا جو ہے یہ بھی دراصل ایک طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہے، تو دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ثم تولیتم، پھر تم منہ موڑ گئے. تم کون یہاں؟ بنی اسرائیل. تم نے وعدہ تو کیا لیکن اس کو پورا نہ کیا، اسے نبھایا نہیں. کیسے؟ یعنی ان احکامات کی پابندی نہیں کی. لیکن سب ایسے نہ تھے. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے. یعنی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی شرائط نبھائیں. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتنے والے. یہ تو تمہاری سرشت میں ہے، تمہاری پرانی عادت ہے. میں پھر پیچھے چلوں گی تھوڑا سا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو محسن کیا کرتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے. اور کس کے ساتھ؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم کے ساتھ بھی احسان. جی ہاں، اس کو جھڑکیاں نہیں دیتا، اس کو ٹھوکریں نہیں مارتا، اور اس کو ذلیل و خوار کر کے نہیں کہیں پھینک دیتا، ہے نا. والمساکین، تو محسن کون ہوتا ہے؟ اب محسن کی پکچر براڈ ہو رہی ہے نا. ہم تو صرف دینے والے پہ لے کے بات بیٹھ گئے تھے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ محسن کون ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر یتیموں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، مجبور لوگوں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے بےچارے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. آپ دیکھیے عام طور پر ہم احسان کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ اچھے بنتے ہیں ہم؟ نمبر 1 جو ہمارے ساتھ اچھا بنتا ہے. نمبر 2 ہم اس سے کسی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، یا وہ ہم کو بڑی چیز لگتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بہت شریف بن کے پیش آتے ہیں. لیکن جو ہی کوئی شخص ہم سے کمتر آ گیا، یعنی کمتر سے مراد اگر مال میں کم ہے یا مقام مرتبے میں کم ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ذرا اپنا لہجہ سوچئے. اپنے سرونٹس کے ساتھ کیسے لہجے میں بات کرتے ہیں؟ تو مساکین بےچارے کسی احسان کے مستحق نہیں ہے. دیکھیں نا، سٹائل فرق ہو گیا نا. تو متقی جو ہوتا ہے اس کے دل میں جب خدا کا خوف آتا ہے تو اس کے ظاہری رویے میں خود بخود احسان آ جاتا ہے. وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی اچھی طرح بات کرتا ہے. یہ محسن ہوتا ہے، وہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا. تو محسن مساکین کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سارے انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث و تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہگار اور بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ سخت بات کرتا ہوں. حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا. اس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں. مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس حکم میں کیوں نہ داخل ہوگا. تو قولوا للناس حسنا میں پھر کیا آ گیا؟ سب لوگوں کے ساتھ. جب آپ کسی سے بھی ملیں، یاد رکھیے کسی سے بھی ملیں، خواہ وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، گناہگار سے گناہگار انسان ہو، جس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہو کہ یہ بہت ہی خراب انسان ہے، لیکن آپ کو کس طرح پیش آنا ہے؟ قولوا للناس حسنا، اچھی طرح پیش آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ وہ شخص جب بولا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے. تو کیا اس کی غیبت نہیں ہو گئی؟ نہیں، آپ نے انفارم کیا تھا گھر والوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بہت اچھی طرح ملنے والے تھے کہ پھر کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ آئے اور حضرت عائشہ یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، اسی لیے آپ اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے. تو ہو سکتا ہے وہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کر بیٹھتی یا کچھ، تو اس لیے انفارم کرنا ضروری تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا کیا کرتا ہے،
ہمیں تو اگر کوئی انفارم کرے کہ یہ شخص کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہے تو ہم کہیں اچھا طرف بیٹھ جاؤ اور بتاؤ ہمیں کیا کیا کرتا ہے. یہ درست نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ نے بلا وجہ اس کی کہانی نہیں سنائی تھی. جب معاملہ ہو تو اس وقت کسی کو تھوڑا سا انفارم کر دینے میں کہ محتاط ہو کے معاملہ کرے, یہاں کچھ بات ٹھیک نہیں, یہ غیبت میں نہیں آتا. خیر, اور پھر باہر گئے اور اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے. حضرت عائشہ حیران ہو گئی, یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اور ابھی آپ اس سے اتنی اچھی طرح مل رہے ہیں, ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا. یہ سوال کس کے لیے تھا؟ اعتراض کے لیے کہ تحقیق کے لیے؟ تحقیق کے لیے. ایسا کیوں؟ جاننے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. ہم نہیں ملتے اس سے, بہت بد اخلاق ہے. اور آپ تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. تو اس لیے آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس شخص کی برائی کے باوجود, لیکن آپ جب ملے پلین ذہن کے ساتھ, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کوئی کون ہے, ہمیں تو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ اس کو منافقت نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں نو, جو ہمارے دل میں ہوگا ہم ویسے ہی سامنے سے پیش آئیں گے. ہم منافقت نہیں رکھتے, ہم تو کھری کھری سنا سکتے, ہم تو مزہ چکھا دیں, ہم سے بات تو کوئی کرے. ہم بہت صاف گو ہیں, ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے, تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر بد اخلاقی کرتے ہیں. اچھا, اب یہ کہ قول کی خوبصورتی, گفتگو کی خوبصورتی کی بات ہے یہاں, کہ خوبصورت گفتگو کرو, گفتگو میں خوبصورتی پیدا کرو, اچھی طرح بات کرو. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک اور سٹیپ بھی ہے کہ مسکرانا. لیکن جب معاملہ پیش آتا ہے کسی سے, آگے بڑھ کر آپ کوئی لین دین کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو گفتگو کی ضرورت پیش آتی. تو اس وقت آپ کسی پر جو احسان کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی گفتگو کا, کہ بات ڈھنگ سے کرو, اچھے طریقے سے کرو. اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو فوراً ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے. آپ جیسی بھی بات کریں گے فوراً لکھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے والے بہت سے لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنے حیا کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس زبان کو بند رکھو. انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا, باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا, معاذ تیری ماں تجھے گم کرے, جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ یا کھیتی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی. یعنی جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے, بات میں روک لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عیب چھپا دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی اچھائی برائی ظاہر ہوتی. ہر انسان کی شناخت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. مثلاً ایک عالم کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ کوئی عالم ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. کس کس کے ماتھے پہ پڑھا آپ نے کہ یہ علامہ ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک جاہل کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہو, کتنا میک اپ کیے ہوئے ہو, لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا کیلیبر کیا ہے. اسی طرح ہر انسان کی شناخت جو ہے اس کی گفتگو سے ہوتی ہے. گفتگو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو جو ہمیں بتائی گئی کہ گفتگو بامقصد ہونی چاہیے. قولوا للناس حسنا میں پہلی چیز کیا ہے؟ میننگ فل, بامقصد بات. بیکار کی لغو باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو, نمبر 2 مال کا ضائع کرنا, اور نمبر 3 غیر ضروری سوال, irrelevant questions, بیکار کی بحثیں. پھر اسی طرح لوگوں کے بارے میں عموماً تبصرے نہیں کرنے چاہیے. بلا ضرورت لوگوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. وہ جو ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈز ٹاک اباؤٹ پیپل, جو چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ پہنا, فلاں نے یہ کھایا, فلاں نے. لوگ موضوع گفتگو اور موضوع بحث ہوتے ہیں. ایوریج مائنڈز ٹاک اباؤٹ ایونٹس,
واقعات، حالات، فلاں قوم اوپر جا رہی، فلاں نیچے آ رہی ہے، آج یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خبروں پہ باتیں، تبصرے. اینڈ گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. وہی دیکھتے ہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، واٹ نیکسٹ، کریں کیا. تو اب آپ اپنے آپ کو جج کیجیے کہ آپ کہاں کھڑے، کیا باتیں کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں. صرف لوگ ڈسکس کرتے ہیں یا ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں یا پھر آئیڈیاز اور کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. اسی سے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح قولوا للناس حسنا میں آتا ہے کہ سچی بات کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں. پھر اسی طرح آپ نے پڑھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کی بات بتاتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر اسی طرح گفتگو میں آسان اور سیدھی سادی زبان استعمال کرنی چاہیے. لفظی تکلف، بناوٹ، تصنع، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں. سب سے دور کن کی مجلس ہوگی آپ سے؟ ان لوگوں کی جو بناوٹی انداز میں باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. یعنی ڈینگے مارنا، شوخیاں بگاڑنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ دنیا میں تو ہوگا لیکن قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے، ادھر دور بیٹھو، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمیں آپ کے قریب کرے گی یا دور کر دے گی. کیونکہ آپ کو ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں نا، تو جو ایسی محفلیں جماتے ہیں پھر قیامت کے دن آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے. کتنا خسارہ ہے. پھر اسی طرح نیکی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے، دوسرے کی خیرخواہی کی بات کرنی چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے قولوا لهم قولا معروفا. قول معروف کی جو اصطلاح ہے یہ بہت جگہ قرآن پاک میں استعمال ہوتی کہ ان سے بھلی بات کرو. یعنی جس سے بھی آپ بات کریں وہ دھوکے فریب پر مبنی نہ ہو بلکہ بھلائی اور خیرخواہی پر مبنی ہو. پھر اسی طرح نرمی سے بات کرنی چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا تاکید کی؟ قولا لہ قولا لینا. حالانکہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے لیکن کیا فرمایا، کیا تلقین کی؟ نرمی سے بات کرنا. فرعون کون تھا؟ اللہ کا دشمن. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کیا تلقین فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جا کر بھی نرمی سے بات کرنا. تو ہم جب کسی کے پاس تبلیغ کرنے کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح ہر اچھی بات صدقہ شمار ہوتی. حدیث پاک میں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے، پاکیزہ بات صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ جس سے بات کریں اس کی عمر، اس کے مقام، مرتبے، ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. مثلا آپ والدین سے بات کریں گے تو اور سٹائل میں، لیکن والدین اپنے بچوں سے بات کریں گے تو وہ مختلف ہو سکتی ہے. آپ اپنے ساتھ والے سے بات کریں گے تو سٹائل اور ہوگا، مثلا ہو سکتا ہے ہنسی مذاق کا ہو، لائٹلی گفتگو کریں، آپ کی بجائے تم کہیں. لیکن جب اپنے سے بڑے کے ساتھ بات ہو تو ادب احترام کے ساتھ، اور خصوصاً والدین کے ساتھ. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو. اف کیا ہے؟ ہر وقت آپ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک کے بات نہ کرو، یعنی ماں باپ کو ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت عزت احترام والی بات کرو، قولاً کریما. پھر اسی طرح اگر چھوٹوں کے ساتھ بات کریں تو اس وقت بھی نرمی اور شفقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے، اور ان کے لیول پہ بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے لیول سے بڑی باتیں کریں اور وہ پریشان ہو. یا اسی طرح سرونٹ سے بات کریں تو ان کے لیول پہ بات کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ انگریزی بولنا شروع کر دیں بیچاروں کے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کچھ، تو اس میں کیا سمجھیں گے کہ شاید ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انسان کے اصل اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے ماتحت سے بات کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا. احساس برتری کا
شکار ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے دوسرے کو بیوقوف سمجھ کے بات کرے. حتیٰ کہ کسی عام سے عام انسان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کے لیول پہ بات کرتے تھے. جب دوسرے شہروں یا علاقوں سے دوسرے لوگ آتے جن کا لہجہ یا ڈائلیکٹ فرق ہوتا تھا تو ان کے ڈائلیکٹ میں بھی بات کرتے تھے تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم خود کو نہیں بدل سکتے. دوسرے کو بات سمجھ میں آئے یا نہ ہم اپنے ایک معیار پہ رہتے نہیں, اس سے نیچے ہم نہیں اتر سکتے کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. قولوا للناس حسنا میں کیا بات آتی ہے؟ لوگوں کی سمجھ, ان کے لیول, ان کی زبان, ان کے طریقے پہ ان سے بات کی جائے تاکہ وہ بات کو سمجھیں. مثلا اگر آپ کے سروینٹس پنجابی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں اور اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی زبان میں بات کریں کیونکہ بیچارے وہ آپ کی زبان میں شاید نہ کر سکیں. پھر اسی طرح دوسروں کے ذہنی لیول, ان کی ایجوکیشن, ان کے مینٹل لیول, ان کی دلچسپی کو سامنے رکھ کے بھی بات کرنی چاہیے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب بات کرتے تھے تو ان کے لیول پہ بات کرتے تھے. ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عمیر تھا, تو اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا, تو اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیر کو ملتے تو پوچھتے کہ اے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا, اور وہ خوش ہو جاتے. ہم تو بچوں کا حال نہیں پوچھتے, ان کے پرندوں کا کہاں سے پوچھیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے بچگانہ لیول پر بات کرتے تاکہ بچے بھی آپ سے مانوس ہوں. بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو بچے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی دلچسپی کی بات, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے ملتے اس کی دلچسپی کی بات کرتے تھے. مثلا بکریوں والوں سے ملتے تو بکریوں کے بارے میں بات کرتے, اگر کسی بڑے شخص سے ملتے تو اس کے لیول پہ بات کرتے. پھر اسی طرح یہ کہ مختصر اور جامع بات کرنی چاہیے, بہت لمبی بات سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بات شروع کرتے ہیں پھر وہ ختم کرنے کا نام نہیں لیتے. تو اگر ہم ایک گروپ میں بات کر رہے ہیں تو کسی اور کا حق بھی ہے, صرف مجھے کو بات نہیں کرنی, دوسروں کو بھی کرنی, تو ان کو بھی موقع دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے, ٹو دا پوائنٹ اور مختصر, اور اس میں بہت سا مفہوم. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ, یعنی اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ کان سن سن کے تھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے, اس لیے بولو کم اور سنو زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بھی 1 انگلی اٹھاتے تھے, یعنی کہ آپ ایک بازو ادھر پھینکے, ایک ادھر پھینکے اور اس طرح کی باتیں کریں. یہ بہت ہاتھوں کو ہلائیں اور ادھر ادھر, کبھی خود کو ہلائیں, کبھی اچھلیں کودیں. سنت کے خلاف ہے یہ سٹائل, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سننے کی عادت ڈالیں, جتنا اچھا دوسرے کا سنیں گے اتنا بہتر جواب دے سکیں گے. ایک بزرگ ہیں مخلد بن حسین, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑے. ہمارا حال کیا ہے؟ پھر اسی طرح سوال کرنے میں نیت اور انداز بھی درست ہونا چاہیے. اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو تحقیق کے لیے سوال کریں, تحقیر کے لیے نہیں, تنقید کے لیے نہیں, اعتراض کے لیے نہیں. اچھا, اپنا چہرہ لوگوں سے پھیر کے بات نہیں کرو, مطلب بات اس سے کر رہے ہیں اور منہ ادھر موڑا ہوا, یعنی ایک شخص آپ کے سر پہ کھڑا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, تو یہ بھی حسنہ میں نہیں آتا. اسی طرح چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں تو قولوا للناس حسنہ ہوتا ہے, یعنی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ یا ایک ملائمت یا ایسا انداز رکھیں کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھنے میں آسانی ہو, یعنی ایک سٹینڈرڈ کی زبان بولا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان. آپ گھٹیا لفظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں پہ خود کو مسلط نہ کریں, بات کریں اور چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. پھر اسی طرح غیبت, چغلی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے, کسی کی عیب جوئی سے. خاص طور پر اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے, بحث نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح نہ سے بات نہیں شروع کرے, نہیں یہ بات ایسے نہیں, اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محفل میں صرف خود نہ بولیے, دوسرے کو بھی بولنے کے لیے کہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی اور کچھ بتا رہا ہو تو اس کی بات نہیں کاٹے. یہ بہت سے لوگ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتے, الا یہ کہ وہ بہت لمبی بات کرے تو اس کو خاموش کرانا مقصود ہو. پھر ماتھے پہ بل ڈال کے بات نہ کریں. فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ ہلکے ہونے چاہیے.
اور اسی طرح یہ کہ ظاہری خوبصورتی اسی وقت آئے گی جب اندر خوبصورت ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.